بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا۔ ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا۔ مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بصد احترام ایک پیام عرض کرنا۔ یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا، یہ کہنا کہ ایک امتی بے سہارا ہے، بے چین وہ درد فرقت کا مارا۔ یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح و شام عرض کرنا۔ یہ کہنا گناہگار، یہ کہنا گناہگار بندہ خطاؤں پہ لیکن شرمسار ہے وہ، نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ۔ یہ کہنا پلا دو محبت کا جام عرض کرنا۔ ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز ورد کرو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر یہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں سب سے پہلی
چیز اور سب سے پہلا جو ستون ہے، جو بنیادی پہلا رکن ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دوسرا رکن نماز 5 وقت کی ادا کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اور اسلام کا تیسرا رکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور چوتھا رکن مالدار آدمی کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور پانچواں رکن اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک بار کرنا۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا، ایک بار زندگی میں اس کے گھر کی طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف چلے جانا، یہ مالک کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے جانے میں، نہ مالداری رکاوٹ ہے، نہ کوئی اور اس کے لیے پریشانی ہے، جانے آنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، ایسے آدمی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے اور بیت اللہ کی طرف حج کے لیے قدم نہیں بڑھاتا، اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا، فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر یہ زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا گیا، جاؤ جتنی بار مرضی دل چاہے، لیکن ایک بار فرض قرار دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، میرے محبوب نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا زندگی میں ایک بار حج فرض ہے یا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے محبوب پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے محبوب علیہ السلام بولے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اور پھر ایک بات اور میرے محبوب نے ارشاد فرمائی، فرمایا تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں سے کثرت سوالات کی وجہ سے مشقت میں ڈال دی گئی۔ آج اگر میں تمہیں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ تم پر فرض ہو جاتا، اس لیے کہ میرے محبوب کا ہاں کہہ دینا شریعت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام جس چیز، چونکہ میرے محبوب اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، وما ينطق عن الهوى، میرے محبوب اپنے رب کی منشا، اپنے رب کی چاہت پر بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ فرمایا ایک بار زندگی میں فرض ہے، اور اگر میں تمہیں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم مشقت میں پڑ جاتے، تمہارے لیے مشقت ہو جاتی۔ تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ زندگی میں صرف ایک بار حج فرض کیا، لیکن جو اس رب سے محبت رکھنے والے ہیں وہ ایک بار پہ رکتے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، ان کا دل تڑپتا رہتا ہے، مچلتا رہتا ہے۔ اور علماء نے ایک علامت یہ بھی لکھی ہے، فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ اس کے گھر سے بندہ ہو کے آ جائے اور دوبارہ اس کے گھر میں جانے کی تڑپ دل میں رہے، تمنا دل میں رہے، اور یہ دل کرے کہ میں بار بار اس رب کے گھر میں جاؤں، فرمایا یہ اس کے حج کی، اس کے عمرے کی قبولیت کی علامت کہ اللہ نے اس کے حج، اس کے سفر کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، جو اس کا بار بار وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت بنوری، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، وہ سال میں 2 مرتبہ وہاں جایا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ایک مرتبہ حج کے موقع پر تشریف لے جاتے، اور حضرت کو گھٹنوں کی تکلیف تھی، وہاں جا کر زیادہ عمرے نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ کا زیادہ طواف نہیں کر سکتے تھے، لیکن سامنے بیٹھ جاتے تھے اور ٹکٹکی باندھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتے تھے، کہتے تھے مجھے نہیں معلوم ہم یہاں کیوں آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ کہ اللہ نے اتنی بیت اللہ کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ایک مقناطیسی قوت رکھی ہے کہ جس کی طرف اہل ایمان کے دل کھنچتے چلے جاتے ہیں، اور فرماتے تھے ہم ہر سال یہاں آ کر اپنے دل کی بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں، ہمیں روحانیت یہاں سے ملتی ہے، ہم یہاں کے پاور ہاؤس سے لگا کر اپنے دل کی بیٹری کو چارج کر لیتے ہیں، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے اندر مزہ اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر پورے عالم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ ہوتا کس جگہ پر ہے؟ وہ بیت اللہ کے اوپر روزانہ اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے اہل عالم کے لیے ان رحمتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس رحمتوں کا وافر حصہ اللہ اس بندے کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ بیت اللہ کی طرف جانا، جب بیت اللہ کو تعمیر کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ کہا مولا میں یہاں اعلان کروں گا، بے آب و گیا وادی ہے، کوئی بندہ نہ پرندہ، اس جگہ پہ میری آواز کو کون سنے گا؟ میرے مالک نے فرمایا ابراہیم آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، اور پوری کائنات کے ایک ایک کونے کے اندر تیری آواز کا پہنچا دینا یہ تیرے خالق کا کام ہے۔ آج ہمارے موبائل کی آواز امریکہ اور کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور جو ان چیزوں کا خالق ہے اس کے لیے اس آواز کا پہنچانا کیا مشکل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا کہ لوگوں آؤ میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، اس گھر کی طرف آؤ اور اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، فرمایا کہ ہر ایک نے عالم ارواح میں بھی اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا۔ ماں کی صلب میں، باپ کی پشت میں اللہ نے اس آواز کو پہنچایا، اور ہر ذی روح نے اس کے اوپر لبیک کہا۔ فرمایا جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ اس کو اتنی ہی بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جس کو جتنی بار توفیق ہوئی لبیک کہنے کی، اللہ اتنی ہی بار اس کی بیت اللہ کے اندر حاضری مقدر فرما دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ بیت اللہ کا سفر پیسے سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، یہ نصیب سے ہوتا ہے، دل کی تڑپ سے ہوتا ہے۔ جب دل میں تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، وہ مالک پھر اسباب بھی خود ہی مہیا فرما دیتے ہیں، وہ خود ہی اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ تو اپنے اللہ کے گھر میں جانا، اور پھر اس کے گھر میں میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کے گھر میں جاتے ہو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اب وہ تمہارا سفر اتنا قیمتی سفر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی حاجی حج کر کے آئے تو فرمایا کہ اس کو ملا کرو، اس سے مصافحہ کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو، اور اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، اس لیے کہ جب تم اس سے دعا کی درخواست کرو گے وہ تمہارے لیے اگر دعا کر دے گا اللہ تمہاری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ من حج البیت فقضا مناسکہ، اور جس نے بیت اللہ کے حج کو ادا کیا اور اس کے پورے مناسک ادا کیے، وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مامون رہے، اس نے کسی کو نہ ہاتھ سے تکلیف دی، نہ زبان سے گالم گلوچ کی، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دی۔ فرمایا من حج البیت فقضا مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے پچھلے گناہ تھے اللہ وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتے۔ اب اس کے ایک عمل اتنا اللہ کے ہاں قریب
کر دینے والا عمل ہے کہ اللہ اس کے سارے ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے پاک تھا، آج وہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کے بعد، بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے بعد اسی طرح پاک ہو چکا ہے جس طرح کہ وہ اپنے اللہ کے گھر میں جانے کے بعد پاک ہو چکا ہے، جس طرح اپنی دنیا میں آیا تھا تو اس وقت پاک تھا، اس طرح اللہ اس کو پاک فرما دیتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقوق العباد کو اللہ اس طرح معاف نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کر لیا، اب جو کچھ ہم نے لوگوں سے ظلم و زیادتی کی تھی معاف ہو گئی، جو ہم نے ستم کیا تھا معاف ہو گیا، کسی کا حق دبایا تھا معاف ہو گیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا معاف ہو گیا۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ اپنے ان حقوق العباد کو اپنے ان لوگوں سے معاف کروانا ضروری ہے جن لوگوں سے آپ کا حق متعلق ہے، یا ان سے معافی مانگیں یا ان لوگوں کا حق ادا کریں۔ اگر اس کے بغیر تم اپنے اللہ کے گھر کا طواف کر کے یہ سمجھو میرے حقوق العباد بھی معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف یقیناً ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی سفارش، یعنی ایک تو ہے حاجی کی خود مغفرت کا ہو جانا، ایک یہ ہے کہ حاجی سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی سفارش پر 400 لوگوں کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ حاجی کی سفارش پر 400 لوگوں کو، یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے 400 لوگ کہا تھا یا 400 گھرانے کہا تھا۔ اگر 400 گھرانے ہوں پھر تو بہت زیادہ بن جاتے، لیکن اگر 400 لوگ بھی ہوں تب بھی یہ کم نہیں ہے۔ اللہ حاجی کی سفارش پر یا 400 گھرانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، یا حاجی کی سفارش پر 400 لوگوں کو جنت کا ٹکٹ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے اگر طاقت دی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حج سے تشریف لائے، میں نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، مفتی شفیع صاحب سے میں نے عرض کیا، بجان آپ اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے، بیت اللہ کی زیارت کر کے آئے، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے بھی بیت اللہ کا حج کروا دے، مجھے بھی وہاں کی زیارت کروا دے۔ تو فرمانے لگے کہ میری طرف دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے اور فوراً فرمانے لگے تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بجان مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کون سی خطا ہو گئی جو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ فرمانے لگے کہ میں تیرے لیے دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ تو یہ بتا کہ تو نے اب تک حج کی تیاری کتنی کی ہے۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بجان 150 روپیہ میری تنخواہ ہے، اب 150 روپے میں سے ایک بچی بھی ہے میری، اس وقت فرماتے ہیں میری ایک بیٹی تھی، تو کہا کہ میری ایک بچی بھی ہے، میرے گھر کے اخراجات بھی ہیں، میرے دوسرے معاملات بھی ہیں، اور 150 روپیہ میری صرف تنخواہ ہے، میں اس 150 روپے میں سے کیسے حج کی تیاری کروں، کیسے رکھوں؟ فرمایا ہر مہینے 1 روپیہ تو رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے؟ 1 روپیہ صرف ہر مہینے کا تم جمع کرنا شروع کر دو اور لکھ دو کہ میں نے یہ اپنے حج کے لیے پیسے رکھے ہیں۔ فرمایا پیسوں کا رکھنا تیرا کام ہے، انتظام فرمانا یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ فرمایا تم تو تیاری کرو، تم تو اپنے آپ کو تیار کرو کہ مولا میرے دل میں تڑپ ہے، میں تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنے والد محترم کی یہ بات سن کر پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دیا، اللہ نے کئی حاضریوں کی توفیق نصیب فرما دی۔ تو جب انسان یہ کوشش کرتا ہے، دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کی تڑپ کے اوپر فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس کی تڑپ کے اوپر فیصلہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جانے کے اسباب بھی غیب سے مہیا فرما دیتے ہیں۔ اللہ چونکہ یہ اس بادشاہ کا دربار ہے جس دربار کے اوپر جانے کے اوپر کوئی محرومی نہیں ہے، اور پھر جب انسان اس رب کے اوپر، ایک اہل اللہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یار یہاں پر 20 لاکھ کا مجمع آیا ہوا ہے، اب یہ 20 لاکھ لوگ اگر کسی سخی کے دروازے پر چلے جائیں اور جا کر اس سے کہیں کہ یار ہمیں صرف 1 چھٹانک آٹا چاہیے، 1 چھٹانک آٹا چاہیے، یہ صرف 1 روپے کا سوال ہے، 1 روپیہ دے دو، کہتے کیا وہ سخی 1 روپیہ دینے میں دیر کرے گا؟ تو سب نے کہا کہ حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔
فرمانے لگے اللہ کے دروازے پر جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس سخی کے لیے 1 روپیہ دینا شاید مشکل ہو، لیکن اللہ کے لیے ان لوگوں کو مغفرت کا فیصلہ کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھو کہ جب اللہ کے دربار میں تم جاؤ گے یقیناً تمہاری مغفرت کا اللہ فیصلہ فرما دیں گے اور تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت توفیق دے اور یہاں پر اپنے اللہ سے مانگتے رہے کہ مولا میرے جانے کے اسباب آپ پیدا فرما دیجئے، یہاں تک روایات میں آتا ہے اگر ایک آدمی اپنے اللہ کے راستے میں اس حج کے سفر پر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا 1 روپے پر، اور ایک روایت میں تو آتا ہے 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ 4 کروڑ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے، حج کے سفر میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک برائی ہمارے ہاں جو پائی جا رہی، وہاں جا کر ہم اپنی تصویریں کھینچ کے سٹیٹس پہ لگانا، اور وہاں پہ علماء کرام سختی سے منع فرماتے ہیں کہ یہاں آ کر اس طرح سے اپنی تصویریں بنانا اور بنا کر ان تصویروں کو لگانا، لوگوں کو دکھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ اپنے آپ کو یہ دکھا، ہم عبادت تو کر رہے ہیں اپنے اللہ کے لیے، اور اس اللہ کی عبادت میں ہم لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے حج کے اجر کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو محفوظ کر لیں، اسے محفوظ کریں کہ ہم نے اپنے اللہ سے سب کچھ لینا ہے، اور پھر کہتے ہیں نا جتنا بڑا برتن لے کے ہم وہاں جائیں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ اگر ہم چھوٹا سا برتن لے کے جائیں گے وہ تو جلدی سے بھر جائے گا، پر میں اپنے اللہ سے وہاں مانگنی چھوٹی چیزیں نہیں، اپنے اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے اللہ سے جنت مانگو، اپنے اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگو کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان کامل پہ کر دے، مجھے آخری وقت کلمہ طیبہ کی دولت نصیب فرما دے، مجھے جنت کا ٹھکانہ نصیب فرما دے۔ اپنے اللہ سے مانگنا ہے، بڑے بڑے سوال کرو، وہ رب بڑے سوال پہ قادر ہے، وہ تمہیں دے سکتا ہے، اور جب تم اس سے مانگو گے تو یقین رکھو اس بات کا کہ وہ اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔